ایک بار پھر اپنے بچوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کا تعارف لیں گے اور تعارف سے بات کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اس پروردگار کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے توفیق دی لائق اور اہل نہ ہونے کے باوجود کہ باب مدد العلم کی چوکھٹ پر حاضری دے سکیں، اور اس میں خوش نصیبی ہے کہ ہادی ٹی وی جو خود امام کے نام سے منسوب ہے اور اس لقب سے مربوط ہے جس کا کام ہی پیغام ہدایت لوگوں تک پہنچانا ہے، اس پر حاضر ہو کے اور اس کار ثواب میں، اس کار خیر میں، اس فریضے کی ادائیگی میں شامل ہو سکیں، میں ہادی ٹی وی کا بھی شکر گزار ہوں۔ دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک کسی کو جاننا ہوتا ہے اور ایک کسی کو پہچاننا ہوتا ہے۔ اکثر ہمارے معلومات معصومین علیہ السلام کے سلسلے میں جاننے کی حد تک کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں، لیکن پہچاننے کی حد تک بہت کم ہم وہاں پہنچ پاتے ہیں۔ ایک لفظ علم ہے مذہبی دنیا میں، ایک لفظ معرفت ہے۔ ہم اگر پڑھتے بھی ہیں تو علم کی حد تک جاتے ہیں، نام کیا تھا، ولادت کب ہوئی، والد کون تھے، والدہ کون تھیں، کہاں دفن ہوئے، کس نے شہید کیا، یہ سب علم ہے، معلومات ہیں، معرفت نہیں ہے ان کی۔ معرفت کا مطلب تو یہ ہے کہ ان کی پوری زندگی کو اچھی طرح سے دیکھا جائے، اور جو زمانے میں حالات بدلتے رہے ان بدلتے حالات میں معصومین علیہ السلام کی سیرت ان حالات کے مقابلے میں کیا تھی اس کو سمجھا جائے۔ زندگی کی جتنے پہلو ہیں، انسان کی اپنے گھر کے اندر کی زندگی ہے، باپ کے ساتھ ہے، دوستوں کے ساتھ ہے، دشمنوں کے ساتھ برتاؤ ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے۔ ادوار الگ الگ زندگی کے ہوتے ہیں انسانی زندگی کے، کبھی وہ ماحول ہے جہاں جہالت غالب ہے، کہیں وہ ماحول ہے جہاں علم حکومت کر رہا ہے، کہیں ظلم ہے، کہیں انصاف ہے، کہیں غربت ہے، کہیں دولت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان میں پھر ایک رشتہ مخلوق الہی کے ساتھ ہے، ایک رشتہ پروردگار کے ساتھ ہے۔ ان سب چیزوں کو جاننا زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم حافظ نہ بھی بن سکیں معصومین کے تاریخ کے، تو معرفت حاصل کرنے کے لیے حافظے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ گفتگو چل رہی ہے میرے خیال سے، اس لیے ابتدائی باتیں تو بار بار دہرائی گئی ہوں گی۔ ہمارے ساتویں امام حضرت موسیٰ ابن جعفر الصادق علیہ السلام، جن کا مشہور لقب کاظم ہے، کاظم الغیظ، قرآن مجید میں خصوصیت کے ساتھ اس صفت کو اللہ نے بتایا ہے کامیاب انسانوں کی فہرست میں اور عذاب الہی سے بچنے والوں کی فہرست میں، کہ کون کون لوگ ہیں جو اس شرف تک پہنچتے ہیں۔ اس میں ایک والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ ایسے تو یہ بات بھی عرض کر دوں کہ ہر امام کے 14 معصومین کے ناموں کو اگر دیکھیں تو محمد، علی، حسن، حسین، جعفر، یہی ہم دہرائے گئے ہیں تو نام بنے ہیں 12 اماموں کے، لیکن القاب الگ الگ ہیں۔ القاب الگ الگ ہونے کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صادق تھے تو دوسرے نہیں تھے، یا کوئی باقر ہے تو یہ صادق نہیں ہے۔ یہ القاب الگ الگ ہیں کہ ان کے پاس، سب کے پاس یہ سارے کمالات ہیں، لیکن جس دور میں جو کمال زیادہ سامنے آ پایا ہے اس کمال سے لوگ پہچاننے لگے، اس لیے وہ لقب زیادہ مشہور ہو گیا۔ چونکہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جن کا اسم گرامی موسیٰ ہے اور معروف ترین لقب کاظم ہے، بدترین دور سے گزرے ہیں ظلم و ستم کے، شاید معصومین کے بلکہ یقیناً ائمہ طاہرین کی سیرت میں، زندگی میں کوئی ان سے زیادہ قید خانے میں نہیں رہا ہے۔ اتنی لمبی مدت تقریباً جوڑی جائے تو 12-14 سال کی مدت شاید بنتی ہے کل، قید خانے میں رہے ہیں۔ پھر ان کے دور میں جو حکام گزرے، مہدی، ہادی عباسی اور ہارون رشید، اس کے ان تینوں ظالموں کے ایک مشترک صفت تھی حکومت کے لیے ظلم کرنا۔ وہ تو سبھی کرتے ہیں، لیکن ان کو حسد بھی تھا، ان کے کمالات سے، ان کے فرزند رسول ہونے سے حسد تھا، اس لیے ان حاسدوں نے، جو حاکم بھی تھے، حسد کی وجہ سے بہت ستایا ہے، بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں، اور ان تمام مقامات پر امام کی قوت صبر اور ان ظلموں کو برداشت کرنا دشمن بھی اس کو دیکھتا رہا قید خانوں میں جس طرح سے ستایا گیا، اور آپ نے ہمیشہ
برداشت کیا، اس وجہ سے قادم کے لقب سے سب سے زیادہ مشہور ہوئے۔ والد گرامی بھی، ہم لوگ کسی کو لقب دے دیں تو ہم اپنے تھوڑے سے معلومات کے دائرے میں دیتے ہیں۔ کسی کو ہم نے کہا یہ پڑھا لکھا ہے، کسی کو ہم نے کہا بہت متقی ہیں، یہ بہت زاہد ہیں، تو ہم اپنے معلومات دائرے میں جانتے ہیں، جتنے معلومات اس میں ایسا پاتے ہیں، لیکن واقعیت کا پورا علم ہمیں نہیں، تو ہم واقعیت ہم اپنے ذریعے بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر معصوم کسی کو کوئی لقب دے تو پھر معصوم کا علم اللہ کے پاس ہے، اس کے ہاں مجہول کا کوئی دائرہ ہے ہی نہیں ہے، جو ہے اس کے لیے سب معلوم ہے۔ تو والد گرامی کا اس میں گرامی تو حمیدہ ہے، اور معصومی کا ارشاد ہے کہ دنیا میں حمیدہ اور آخرت میں محمودہ ہیں، یعنی یہاں بھی لائق تعریف ہے، وہاں بھی لائق تعریف ہے، حمد ہے۔ اور حمد وہ ثنا ہے جو کمالات اختیاری پہ ہوتی ہے، بے اختیار کمالات پر حمد نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ کے لیے، سات امام کے والدین کے لیے فرمایا حمیدہ مصفات ہیں، صاف کی ہوئی، پاک و پاکیزہ ہیں۔ لفظ مطہرہ کا استعمال نہیں کیا اس لیے کہ اصطلاحی طور پر آیت تطہیر ان کے لیے نہیں آئی، لیکن وہی ہنر، وہی معیار معصوم کی زبان سے سامنے آیا ہے۔ جیسے جو اللہ کی طرف سے معصوم بنا کے بھیجے گئے ہیں، ان سے ہٹ کے ہم کسی کو معصوم نہیں کہہ سکتے، لیکن ایسے کردار دکھائی دیتے ہیں جن کی زندگی میں کہیں کوئی خطا نہیں ہے، تو انہیں محفوظ عن الخطا کہا جاتا ہے۔ ویسے یہ مصفات جو ہے یہ مطہرہ کے بدلے میں لفظ ہے۔ حمیدہ مصفات امام نے فرمایا ہے، شوہر بھی ہیں، زندگی بھی ساتھ بسر کی ہے، صاحب علم بھی ہیں، امام بھی ہیں، اور فرمایا کہ بالکل ویسے مصفات ہیں جیسے سونے کو پگھلا کے کھرا کر دیا جاتا ہے اور ہر چیز ملاوٹ صاف کر دی جاتی ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے تذکرے امام کے بارے میں جن کی زندگی سے وابستہ ہیں۔ جی قبلہ، آپ کی گفتگو میں ایک اہم پہلو جو ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہ انسان ظاہری طور پر امام کا نام، آپ کے والد کا نام، آپ کے خاندان کا نام، آپ کی اولاد کی تعداد، کہاں ولادت ہوئی، کہاں شہادت ہوئی، آپ کے حوالے سے آپ کے زمانے میں کتنی جنگیں ہوئیں وغیرہ، آپ کی تاریخ یاد کرنے پر ہم توجہ دیتے ہیں، بچوں کو یاد کراتے ہیں، تو صرف اسی حد تک محدود نہ رہا جائے، بلکہ وہ اصل چیز، وہ جسے معرفت سے آپ نے تعبیر کیا، پہچاننا جسے ہم اردو میں کہیں کہ امام صرف جاننے کی حد تک نہیں بلکہ امام کو پہچانا جائے، معرفت حاصل کی جائے۔ جو جس قدر آپ کے فرامین پہ عمل کرتا جائے گا اس قدر اس کے معرفت کے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ تو اگر کسی انسان کو امام کے تاریخ کے حوالے سے یہ علم نہ ہو کہ امام کی ولادت کہاں ہوئی، آپ کے بچے کتنے تھے، آپ کی کتنی اولاد تھی، اور آپ کے کمالات، آپ کے معجزے، آپ کی حیات کی پوری وہ تاریخ، اگر کسی کو اس کا علم نہیں ہے لیکن وہ معصوم کے، اس امام معصوم کے تمام فرامین پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے یہاں معرفت ہے، تو ہم اپنے ناظرین کو اس پہلو کو لے کر بتانا چاہیں گے۔ تو آیا اسے ہم کہاں رکھیں، اسے کس بات کا مصداق قرار دیں کہ جسے یہ معرفت، یہ جاننا نہیں ہے، بس امام کو جانتا ہے، معمولی سا وہ شناس ہے، شناسائی اسے زیادہ تاریخ کی نہیں ہے، لیکن معرفت اس قدر ہے کہ وہ امام کے فرامین پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسے ہم کہاں رکھیں؟ ظاہری طور سے جسے ہم معلومات کہتے ہیں وہ نہیں ہے، جسے ہم معرفت کہتے ہیں وہ اس کے پاس ہے، تو اس کے حوالے سے ضرور بیان فرمائیے گا۔ تقابل بہرحال کہیں کہیں کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیے دونوں چیزیں اپنی جگہ ضروری ہیں۔ معرفت تک آدمی علم کے زینے چڑھ کے ہی پہنچتا ہے۔ میں نے کہیں یہ بات کہی اور دہراتا ہوں کہ اردو کے 3 لفظ ہیں، جاننا، پہچاننا، ماننا۔ جو مذہبی اصطلاح میں عربی میں 3 لفظ ہیں، علم، معرفت اور ایمان۔ ایمان آخری منزل ہے، ایمان تک معرفت پہنچاتی ہے۔ اللہ کو پہچانیں گے تبھی مانیں گے، لیکن پہچان تبھی پائیں گے جب جانیں گے، جب علم ہوگا، علم حاصل کریں گے۔ تو علم زینہ ہے معرفت کا، ہم علم پہ رکے ہوئے ہیں، جبکہ ہدف علم نہیں ہے، معلومات کا ذخیرہ دماغ کو بنانا نہیں ہے، وہ اسوہ ہیں، اور وہ ان کو ہم اپنے لیے اسوہ، نمونہ عمل تبھی بنا پائیں گے، قرار دے سکیں گے جب ہم ان کو پہچانتے بھی ہوں، کون ہیں، کس کے بیٹے ہیں، کس کی کہاں شہید ہوئے، کب پیدا ہوئے، یہ ان کی زندگی کا یہ پہلو نمونہ عمل نہیں بناتا ان کو۔ وہی جو میں نے بھی عرض کیا تھا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو کیفیت کیا ہوتی ہے، بندوں کے درمیان ہوتے ہیں کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کا جاننا۔ تو معرفت بہرحال اصل ہدف ہے، کیونکہ ہم سے کل اس تک پہنچنے کے لیے علم ضروری ہے۔ جی
قبر میں جو انسان سے سوال ہونا ہے یا محشر میں جو اس سے حساب ہونا ہے، اس میں یہ سوالات شاید نہ ہوں گے کہ آپ تاریخ کو جانتے ہیں یا نہیں، امام کہاں پیدا ہوئے، کہاں وہ ہوئے، لیکن آپ نے امام کے فرامین پر عمل کیا یا مخالفت کی، کتنا پہچانا ان کو، جی کتنی معرفت آپ نے حاصل کی۔ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم امام کے ان خواص پر بات کریں گے کہ امام کاظم علیہ السلام، موسی بن جعفر علیہ السلام نے سخت ترین دور دیکھا اور آپ سب سے زیادہ قید میں رہے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام میں سب سے زیادہ آپ کو قید میں رکھا گیا، اور عالم یہ تھا کہ آپ کے جنازے پر یہ کہہ کے لوگ 4 افراد جو مزدور آئے اور جنازہ اٹھا کے لے جا رہے تھے کہ رافضیوں کے امام کا جنازہ جا رہا ہے۔ اتنی مظلومیت کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری، اور اسی کے ساتھ آپ اپنے اس عہدے، اس ذمہ داری جسے امامت سے تعبیر کرتے ہیں، امامت کی ذمہ داری کو اس قید و بند کے ساتھ، ان تمام صعوبتوں کے ساتھ بھی آپ لے کے چلتے رہے۔ تو یہاں پہ بات کرنے کے لیے بہترین چیز ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ امام نے کس طرح ان تمام صعوبتوں کے ساتھ امامت کی ذمہ داری کو آگے بڑھایا۔ اس میں ایک بات ہم کو سمجھنا چاہیے، ہم جب معصومین کی سیرت پڑھنے بیٹھتے ہیں، تاریخ و سیرت، جی تو ہم جو پوری دنیا میں رائج ہے کہ جب کسی کے بارے میں پڑھا جائے تو اس کو ایک وجود مان کے، ایک شخص ہے، ایک شخصیت ہے، اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ لیکن معصومین کی سیرت پڑھنے کے لیے ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب کے سب محمد ہیں، یہ ایک 14 انسان ضرور ہیں، لیکن 14 شخصیتیں نہیں ہیں۔ اشخاص 14 ہیں لیکن شخصیت ایک ہے، پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اور انہی کے آخری جانشین حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تک ایک انسان ہے جو مختلف ادوار سے گزرا ہے۔ مولا علی کا دور الگ حالات کا ہے، امام حسن علیہ السلام کا دور الگ حالات کا ہے، امام حسین کا، تو ہر امام کے زمانے میں حالات بدلے ہیں۔ ہمارے 7ویں امام کے دور کی خصوصیت یہ ہے کہ انتہائی مکار اور انتہائی سفاک اور ظالم بادشاہ سے ان کا مقابلہ رہا ہے، جس کی بہت مضبوط اور جمی ہوئی حکومت تھی۔ 6ٹھے امام کا دور وہ ہے جس میں بنی امیہ کا زوال ہے، بنی عباس کی آمد ہے، حکومت پہ قبضے کا چکر ہے، حکومت بچانے کا ہے، تو تھوڑا ان کی توجہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے تھوڑا ہٹی ہے، مجبور ہوئے ہیں۔ لیکن ہمارے 7ویں امام کا دور آتے آتے حکومت جم گئی، منصور کے بعد دھیرے دھیرے حکومت مضبوط ہوتی چلی گئی، اور ہارون کا دور سب سے مضبوط حکومت کا دور ہے بظاہر بنی عباس کا، اور طولانی بھی ہے، حاسد بھی ہے، مکار بھی ہے، سفاک بھی ہے۔ تو امام کو اس دور میں 2 کام کرنا تھے جو ہر امام کی ذمہ داری ہے، دین کو پھیلانا اور دین کو بچانا۔ معجزہ ہی ہے ان کی زندگی کا کہ بڑا حصہ، کل 55 سال کی عمر پائی ہے، اس 55 سال میں 35 سال اپنے والد بزرگوار کے ساتھ گزارے ہیں، 20 سال امامت کے ہیں۔ ان 20 برسوں میں 12-15 سال جو بھی جوڑے جائیں قید خانے کے ہیں، یعنی 75% حصہ قید خانے میں گزرا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر والد بزرگوار نے، 6ٹھے امام نے 4000 شاگرد تیار کیے تھے، تو روایات دیکھی جائیں تو ان کے شاگردوں کی تعداد اگر ہزاروں میں نہیں تو سینکڑوں میں تب بھی ہے، قید خانے کے باوجود، ظلم کے باوجود، نگرانی کنٹرول کے باوجود سینکڑوں کی تعداد میں کم سے کم 300 شاگرد امام کے ہیں جو براہ راست امام سے کے شاگرد تھے اور جنہوں نے دین سیکھا اور پھیلایا ہے۔ تو تب دین پھیلانے کے اعتبار سے ظاہر ہے یہ ایک پہلو ہے، اور دین کی حفاظت کے لحاظ سے امام کے کمالات میں ایک بڑا نمایاں کارنامہ جناب علی بن یقطین جیسے صاحب اقتدار کا اس دربار میں موجود ہونا جہاں ان کی خلیفہ وقت کے بعد 2nd پوزیشن ہے، قید خانے میں رہ کے اپنے کسی معتمد کو اس طرح وہاں لگا دینا کہ وہ معتمد ترین شخصیت بنے، اور اس سے صرف یہ شرط کرنا کہ تم ایک وعدہ کرو، اور تمہارا وعدہ یہ ہو کہ تم اپنے اس اقتدار اور اس اختیار کو ہمارے چاہنے والوں اور شیعوں کی حفاظت کے لیے صرف کرو گے، کام آؤ گے ان کے، اور ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ نہ تمہیں دنیا میں قید خانے کی تاریکی دیکھنا پڑے گی، نہ تلوار کی گرمی کا سامنا کرنا پڑے گا، نہ آخرت میں جہنم کا عذاب دیکھنا پڑے گا۔ یہ
امام کے کارناموں میں سے عظیم ترین کارنامہ ہے. سیاسی سرگرمی اتنی زیادہ ہے کہ ماحول اتنا تیار ہوا کہ اسی وقت امام حسن علیہ السلام کی نسل سے حسین ابن علی ابن حسن ابن حسن ابن حسن ابن علی علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور واقع فخ جو کربلا کے بعد سب سے بڑا دردناک حادثہ ہے وہ گزرا ہے. تو یہ امام کے تیار کیے ہوئے افراد تھے اور اتنی بڑی تعداد تھی کہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے انقلاب برپا کیا اور شہید کیے گئے اور بڑا ظلم ہوا. قید خانے میں رہتے ہوئے اور اس ظلم ستم کی اس شدید ظلم ستم کے دور میں بھی امام نے دونوں کام کیے ہیں. دین کے پھیلانے کا کام بھی کیا ہے, دین کے بچانے کا کام بھی کیا ہے. یہ بات اگر ظاہری طور پر اس دنیا میں ہم دیکھیں کہ کسی انسان کو اگر قبلہ قید کر دیا جائے اور اس طرح اسے رکھا جائے جیسے امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کو رکھا گیا, تو شاید ہی وہ کسی ذمہ داری کو پورا کر سکے. لیکن وہ بھی ڈھونڈ کے ظالم ترین انسانوں کے حوالے کیا جائے. فضل ابن ربیع, اتنی شدت کہ جسے تاریخ نے اس طرح کے افراد دکھائے کہ اگر صرف ان کا نام آج لیا جاتا ہے تو لرز جاتے ہیں وہ افراد کی جنہوں نے تاریخ کے اوراق پلٹے ہیں اور دیکھا ہے. امام موسیٰ جعفر علیہ السلام نے یقیناً ایک سخت ترین دور میں رہ کر اس امامت کی ذمہ داری کو پہنچایا. آپ کی اس حیات میں ذرا پیچھے کی طرف چلیں اور آپ کے ابتدائی مراحل کو دیکھیں اور تربیت پہ بات کریں کہ امام کاظم علیہ السلام کی تربیت کا جب دور تھا تو اس وقت کا کیا عالم تھا. حکومت جب اقتدار کی عروج پہ جاتی ہے اور وہ حکومت ظالم حکومت ہوتی ہے تو معاشرے میں وہ تمام خرابیاں انتہائی درجہ پھیل جاتی ہیں جو خرابیاں حکومت کے اندر ہوتی ہیں. اس لیے کہ جب انہیں خود وہ ساری ظلم, قتل, غارت, لوٹ مار, عیاشی, یہ ساری چیزیں ہارون کے دور میں شدت کے ساتھ تھیں. اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں کہ رقاصائیں اور ڈانس اور رقص و سرود اور شراب کی محفلیں چل رہی ہیں اور وہ اپنی ماں سے بتاتا ہے یا خالہ سے کسی سے کہ آج خزانہ خالی ہو گیا, میں نے سب بانٹ دیا ہے. ان حالات میں معاشرہ ظاہر ہے کتنا بگڑے گا. اور پھر اسی وقت چھٹے امام کے دور سے شروع ہو گیا تھا, مختلف علوم کی کتابیں منتقل ہونا شروع ہو گئیں, یونانی فلسفہ آ گیا, الحاد بڑھ گیا. تو ایک طرف تو دین مخالف افراد پیدا ہو گئے جو منکر تھے, وجود خدا کے ملحد تھے, اور جو دین کے اندر تھے وہ بھی نظریات ان کے بگاڑے گئے. جبر و اختیار کی بحث پیدا ہوئی اسی دور میں. بنی امیہ نے شروع کیا, عروج پاتا رہا, چھٹے امام تک آیا, پھر ٹوٹا ہے. یہ جو امید لگانے والے کہ مطلب ہم ہر حال میں جنت جائیں گے, ہمیں جہنم جانا ہی نہیں ہے. مختلف نظریات مذہب کے اندر بھی موجود تھے, لا مذہبی نظریات بھی آ چکے تھے. پھر معاشرہ خرابیوں میں ڈوبا ہوا تھا. اس سب میں مولا نے تربیت کی اس طرح سے کی کہ اپنے جو اصحاب تیار کیے جن میں مقدس ترین افراد بھی ہیں, اقتدار کے اس باعلیٰ ترین منزل پہ جا کے جناب علی ابن ابطین جیسے متدین اور زاہد اور علم افراد تیار کیے. اس کے ساتھ ساتھ کمال یہ امام کا ہے کہ جنہیں ظالم بھیج رہا قید خانے میں بہکانے کے لیے, اور وہ امام کی عبادت امام کے نزدیک آنے کے بعد وہ خود بہکانے کے بجائے ہدایت کے راستے پہ آ جائے, یہ امام کا انتہائی کمال کا نمونہ ہے. اور یہ تبلیغ کا وہ انداز ہے جہاں زبان سے تبلیغ نہیں ہوتی ہے, عمل سے تبلیغ ہوتی ہے. کونو دعاۃ للناس بغیر السنتکم. ہمیں اپنے سارے امام سے سبق سیکھنے کو ملتا ہے, ہر امام سے ملتا ہے کہ ہمیں اگر تربیت کرنا ہے, نئی نسل کو پالنا, اپنے بچوں کی تربیت ہے اور جوانوں کی تربیت ہے, تو زبان سے تو کہنا پڑے گا. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ زبان سے کہے بغیر کام نہیں چلتا, لیکن کام ہوگا عمل سے. ہم لاکھ کہیں کہ نماز پڑھو, خود نہ پڑھے تو بچہ نہیں پڑھے گا, ڈر سے پڑھ لے گا لیکن پڑھے گا نہیں. اور ہم نہ کہیں لیکن پڑھتے رہیں تو ایک دن وہ پڑھے گا. لہذا تربیت کا نمایاں ترین اور اہم ترین پیغام یہی امام کا کہ عملی تبلیغ ہونا چاہیے اور عملی تربیت ہونا چاہیے. جو ہم سکھانا چاہتے ہیں, ہم اگر کسی کو ڈرائیونگ سکھانا چاہتے ہیں اور ہمیں خود چلانا نہیں آتی, گاڑی چلاتے نہیں, تو نہیں سکھا سکتے ہیں, رٹا سکتے ہیں. تو جو بھی ہمیں تربیت کا اہم ترین پہلو یہ ہے کہ تربیت ہمیشہ پریکٹیکل ہونا چاہیے. جو ہم دوسرے سے کرانا چاہتے ہیں وہ ہم خود کریں, تب دوسرا اس راہ پہ آئے گا. آج کے اس عصر حاضر میں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں
دنیا بہت تیز اپنے اس بہاؤ میں بہا کر لے جا رہی ہے اور اسلام اور اس کی تعلیمات سے دور کر رہی ہے. آج کے اس زمانے میں ہمیں تربیت کے کن اصولوں کا پالن کرنا چاہیے؟ کس طرح ہم تربیت کریں؟ بات یہ ہے کہ پہلے یہ تو مانیں کہ تربیت کرنے کی ضرورت ہے. ابھی تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہماری نئی نسل جن کے گود میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، البتہ الحمدللہ دینداری پھر واپس آئی ہے اور پھر سے متوجہ ہوئے ہیں، لیکن ایک دور گزر گیا جہاں ہم صرف تعلیم پر متوجہ ہیں، تربیت کی طرف ہماری کوئی توجہ ہے ہی نہیں. جی. اور جبکہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اغراض پیغام جب بیان کیا قرآن مجید میں، تو تربیت کا مرحلہ پہلے بیان کیا ہے، تعلیم اس کے بعد تذکرہ آیا ہے. سورہ جمعہ میں تربیت بہت ضروری بھی ہے اور تعلیم سے پہلے اس کو ہونا چاہیے. اگر بغیر تربیت کے تعلیم دی جائے تو میرے خیال سے آغا محسن قراتی کی مثال ہے کسی کے کہ علم تو ایک چراغ ہے، کسی کے ہاتھ میں شمع ہے، اگر اچھے ہاتھ میں ہے تو روشنی کے لیے استعمال ہوگا، غلط ہاتھ میں تو آگ لگانے کے لیے ہوگا. چاقو ہے، اس سے پھل بھی کاٹا جا سکتا ہے، غلط ہاتھ میں تو اس سے گلا بھی کاٹا جا سکتا ہے. تو تربیت پہلی بات تو ہے کہ ہم یہ محسوس کریں کہ ہمیں تربیت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارے بچے کو اس وقت اسکول میں ہو، بازار میں ہو، آفس میں ہو، پارک میں ہو، کہیں بھی ہو، نہ صرف یہ کہ اسے اچھی بات سکھائی نہیں جا رہی بلکہ اسے بری باتیں سکھائی جا رہی. لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر خصوصی توجہ دیں، اور اس سلسلے میں ماؤں کی ذمہ داری زیادہ ہے. میں بھاگ نہیں رہا ہوں کہ باپ کی ذمہ داری نہیں، لیکن پہلے نمبر پر ماں کی ذمہ داری ہے، اور ماں کی تربیت باپ کے بگاڑ کے اثر کو بھی ٹھیک کر دیتی ہے. جناب محمد ابن ابی بکر اس کے گواہ ہیں. حضرت زہرا کی تربیت کا نمونہ بھی یہی ہے کہ ان کے بچے معصوم تھے، مدینہ اچھی جگہ تھی، مسجد النبی میں نکل جاتے، لیکن باہر سے جب واپس آتے تو بیوی پوچھتی تھی آج کیا سیکھ کے آئے ہو. تو کبھی ہم اپنے بچوں سے پوچھ لیا کریں کہ کیا سیکھا تم نے، باہر گئے تھے کیا سیکھ کے آئے ہو. جناب مریم معصومہ تھیں، بیت المقدس میں تھیں، کھانا رکھا دیکھا تھا تو جناب زکریا نے پوچھ لیا تھا کہ من این لک ھذا، من ان لک ھذا، کہاں سے یہ تمہیں آیا، کھانا کہاں سے آیا ہے. تو اگر ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں کوئی نئی چیز دیکھیں، گفٹ دیکھیں بیٹی کے ہاتھ میں، تو پلٹ کے بھی پوچھ تو لیں کہ بیٹی یہ چیز کہاں سے آئی ہے، تمہیں کس نے دی ہے. تو پہلی گزارش تو یہ ہے کہ عملی ہونا چاہیے تربیت. دوسری گزارش یہ ہے کہ ہم اس وقت بچوں کے ساتھ ایک طرفہ برتاؤ کر رہے ہیں، محبت میں اندھے ہو کے، صرف بشارت ہمارے اندر رہ گئی ہے لیکن نذیر ہونا ہم بھول گئے ہیں، جبکہ پیغمبر بشیر بھی تھے اور نذیر بھی تھے. بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اس میں سلوک کیا جائے، تحفے دیے جائیں، انعام دیا جائے، گفٹ دیا جائے، ان کے اچھے کام پہ تلی بجائی جائے، صلوات بیٹھ جائے. لیکن صرف یہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کو ٹوکا بھی جائے، ان کو روکا بھی جائے. ہاں، لیکن اس بات کا احساس سب سے پہلے ہونا چاہیے کہ تربیت کی ضرورت ہے اور ہمیں کرنا چاہیے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ معاشرہ اس حد تک آگے چلا گیا کہ اسے اس بات کا بھی احساس ہو رہا ہے کہ شاید تربیت کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہر انسان اپنی مرضی سے جیسے زندگی گزار رہا ہے پس گزارے. یقیناً تربیت کی ضرورت ہے اور ایک اہم پہلو ہے. اگر انسان پڑھ بھی لے، علم حاصل ہو بھی جائے اسے، اور تربیت اگر اس کی اچھی نہیں ہے تو شاید ایٹم بم بنائے گا اس علم سے، بالکل کڈنی چوری کرے گا، بالکل غلط استعمال ہوگا. امام کاظم علیہ السلام کی تربیت پر بات کی. یہاں پر قبلہ ایک حدیث جسے امام کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بہترین حدیث ہے، میں اس کی شرح آپ سے لینا چاہوں گا اور ناظرین کو ایک پیغام اس حدیث سے ہم دینا چاہیں گے. امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا، لیسا حسن الجوار کف الاذی ولکن حسن الجوار الصبر علی الاذی. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پڑوسی کے حق میں صرف یہی نہیں ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہی ہے کہ آپ جو ہے اسے اذیت نہیں دے رہے ہیں، اذیت سے آپ پرہیز کر رہے ہیں، بلکہ پڑوسی کا حق یہ ہے اور بہترین ساتھ دینا یہ ہے، بہترین حسن جوار یہ ہے کہ آپ اذیت پر صبر کریں. اس حدیث کی میں شرح لینا چاہوں گا کیونکہ ہمارے بر صغیر میں اس کی خاص ضرورت ہے. ساتھ ہی ہم ناظرین کو بتاتے چلیں گے کہ اس وقت آپ حرم کے اندر ناظرین دیکھ سکتے ہیں، یہ کاظمین ہے اور امام موسی بن جعفر علیہ السلام کا مرقد مطہر ہے، جہاں پر پرسہ دینے کے لیے آپ کے چاہنے والے پیدل چل کر آ رہے ہیں اور اس وقت عزا منائی جا رہی ہے، ماتم کرتے ہوئے وہ حضرات کہ جو آپ کے مرقد میں، آپ کے حرم مطہر میں اس وقت موجود ہیں. ناظرین آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں اس وقت حرم مطہر موسی بن جعفر علیہ السلام، کاظمین، بغداد، عراق سے.
ناظرین خاص اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں ان تمام پیدل چلنے والے حضرات کو کہ جو مشی کر کے سفر کر کے پہنچے اور پیدل محبت میں عشق میں یہ سفر روا دوا ہے. یقیناً اگر محبت اور عشق نہیں ہے امام سے تو یہ پیدل چلنے کا سفر جو آج اپنے کسی سگے بھائی کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے جسے انسان سب سے زیادہ چاہتا ہے, شاید میں نہیں سمجھتا آج کے اس دور میں جہاں نفسا نفسی کا عالم ہے کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی کسی کی محبت میں کہیں سے پیدل چلا جائے. مجھے نہیں لگتا کہ شاید کوئی ماں باپ کی محبت میں بھی 10 20 30 کلومیٹر پیدل چلا جائے گا. آج انسان جھنجلا جاتا ہے آج کے دور میں اور کسی کے لیے پیدل نہیں چلتا. لیکن یہ عشق و محبت ہے امام معصوم سے, امام موسی جعفر علیہ السلام سے کہ لوگ پیدل کا سفر کر کے امام کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اور پرسہ پیش کر رہے ہیں, غم منا رہے ہیں آپ کا. یقیناً ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی یاد منانا چاہیے, آپ کے غم میں مغموم رہنا چاہیے, آپ کی خوشی میں ہمیں مسرور رہنا چاہیے. موسی جعفر علیہ السلام کی یاد منانے کے لیے ہی آج ہادی ٹی وی کے توسط سے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. قبلہ یہ حدیث جس میں امام کاظم علیہ السلام پڑوسی کے حق کو بیان کر رہے ہیں اس کی شرح ہم چاہیں گے کیونکہ تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ پڑوسی کا حق کہاں تک ہے. اصل میں اسلام اللہ نے جو ہمارے لیے دین کے نام طور پر ہم دیا ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کچھ رسوم ہیں جن کو انجام دینا مسلمان ہو جانا ہے. حقیقتاً اسلام پورا ایک سلیقہ حیات اور سلیقہ زندگی ہے. لہذا زندگی کا چھوٹا سے چھوٹا گوشہ بھی اللہ نے سلیقے سے خالی نہیں چھوڑا ہے. بالکل. پڑوسی ہمارا وہ ساتھی ہے جس کے ساتھ ہمیں شاید پوری زندگی بسر کرنا ہو. اسلام نے تھوڑی دیر کا ساتھی جو ایک مسافر ہوتا ہے, گھنٹے 2 گھنٹے کا ساتھی, 2 4 6 گھنٹے کا ساتھی, اس کے بھی بے حساب حقوق رکھے ہیں. مشہور واقعہ ہے کہ جب یہودی کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام آ رہے تھے کوفے کی طرف, تو جگہ سے وہ کوفے کی طرف, اس کو کوفے نہیں جانا تھا, مولا کو کوفے جانا تھا, اور وہ اپنے راستے پہ چلنے لگا تو مولا اس کے ساتھ چلے. تو اس نے کہا کہ آپ تو کوفے جا رہے تھے, آپ ادھر کیوں آ رہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ اتنی دیر تو ساتھ رہا, تیرا اتنا حق بنتا ہے. تو تھوڑی دیر کے ساتھ میں بھی اتنا حق بنتا ہے اگر انسان کا, تو پڑوسی تو وہ ہے جو ہمیشہ ساتھ رہنے والا ہے. اور پڑوسی کے سلسلے میں معصومین کے ارشادات اس لیے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اس کی بے حد تاکید تھی, اور یہ روایت ہے مشہور پیغمبر سے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اتنی مجھ سے تاکید کی گئی پڑوسی کے حقوق کے بارے میں کہ ہم کو لگا کہ پڑوسی کو اللہ میراث بھی دلوائے گا, یعنی رشتہ دار کے خانے میں آ جائے گا. آپ نے جو حدیث پڑھی ہے یہ ایک ہے, اس طرح کے نمونے بہت ہیں. مسلم کون ہے, مومن کون ہے, اس سلسلے کی روایات ہیں. ان میں مسلم کی تعریف یہی کی گئی کہ مسلم من سلمہ من یدہ ولسانہ, مسلمون یدہ ولسانہ. مومن کی تعریف میں بھی یہ جملہ ہے کہ مومن وہ ہے کہ جس کی شرارتوں سے دوسرے اس کے پڑوسی محفوظ رہیں. پڑوسی کا حق اتنا ہی ہے کہ معصومین نے ان کے حق کے لیے فرمایا کہ شاید میراث بھی ان کو دے دی جاتی, میراث حصے دار بنا دیے جاتے. ہماری کمی یہ ہے جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہم پڑوسی کا مطلب سمجھتے ہیں جس سے روز کسی نہ کسی بات پہ جھگڑا کرنا ہے. اگر روز نہ ہو پائے تو ہفتے وار تو ہونا ہی ہے. آپ نے گاڑی یہاں کیوں کھڑی کر دی, آپ نے یہاں کوڑا کیوں ڈال دیا, آپ کے یہاں لاؤڈ اسپیکر کیوں لگا, ہم سو نہیں پا رہے ہیں, آپ شور زور سے بولتے ہیں. جھگڑا کرنے کو ہم پڑوسی کا حق سمجھتے ہیں, اعتراض کرنے کو ہم سمجھتے ہیں, جبکہ اچھا پڑوسی وہ امام نے فرمایا کوالٹی اس کی بتائی ہے کہ میں اسے زحمت نہ پہنچاؤں, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ اگر میرے لیے تکلیف دہ صورتحال اپنائے اور کوئی کام کرے جو میرے لیے تکلیف دہ ہو تو میں اس پر اسے برداشت کروں. یہ ہے اصل میں حسن جوار, اچھا پڑوسی ہونا. تو امام یہ تو کہہ ہی نہیں رہے ہیں کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اچھا پڑوسی ہونا, فرما رہے ہیں وہ برا برتاؤ کرے تو اس پر تمہیں برداشت کرنا, یہ ہے اچھا پڑوسی. اسی طرح سے جیسے اگر کوئی مجھ سے بات سے مجھے یاد آئی, ایک استاد ہمارے اس پڑوسی کے حقوق کے حوالے سے ایک بار کچھ احادیث کا تذکرہ کر رہے تھے, تو آپ نے فرمایا ایک بار ایک خطاب میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کر رہے تھے کہ اصحاب کو ایسا لگا کہ اب لگتا ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ میراث میں بھی شامل کر دیں گے.
تو یقیناً پڑوسیوں کے حقوق بہت زیادہ ہیں، لیکن اس بات کی توجہ اگر ہر پڑوسی دے، جی پڑوسی کے لیے ضروری نہیں کہ بھئی ہمارے گھر کے رائٹ سائڈ میں جو رہ رہا ہے وہی پڑوسی ہے، آگے پیچھے رائٹ لیفٹ سارے پڑوسی اگر اس بات کی طرف توجہ دیں کہ ہمارے حقوق کیا ہیں تو ہمارا معاشرہ کس قدر عالی ہو جائے گا، کس قدر منظم ہو جائے گا۔ جی جی بہرحال ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے، بہت اہم مسائل میں ہے۔ اب تو ہمارا حال یہ ہو گیا کہ اب تو یہاں تک حالات ہو گئے کہ پڑوس میں کون ہے اسے پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ جی جی تو جب پہچانیں گے نہیں تو پھر کہاں سے پڑوسی کے حقوق ادا کریں گے۔ میں اس سلسلے میں ایک بات اور عرض کروں کہ پڑوسی کے جو حقوق ہیں ان میں سے ایک اچھے پڑوسی کے جو صفات بیان کیے گئے ان میں سے ایک یہ ہے کہ پڑوسی کے عیوب کو اور کمیوں کو کوریدنا نہیں ہے، سامنے آ جائیں تو انہیں چھپانا ہے۔ پڑوس میں ہے تو ایک دوسرے کی کمیاں ہمیں معلوم ہوں گی تو انہیں ہمیں چھپانا ہے، نہ یہ کہ ہم انہیں پھیلائیں۔ جی اور یہ جو آپ نے حدیث پیش کی ہے یہ تو اعلیٰ ترین کوالٹی ہے کہ ہم سے اس کو کوئی اذیت نہ پہنچے، یہ تو بات ہی نہیں ہے۔ جی جی وہ ہمیں ستائے تو اس کو ہم برداشت کریں، تب اچھے پڑوسی بنیں گے۔ جیسے صلہ رحم و قطع رحم کے سلسلے میں ہے کہ جو تمہارے ساتھ صلہ رکھے، رابطہ رکھے، اس سے رابطہ رکھنا کوئی ہنر نہیں ہے۔ بالکل۔ جو تم سے رشتے توڑ دے اس سے بھی تم رشتے جوڑ کے رکھو، یہ ہنر ہے۔ تو یہ کوالٹی مومن کی ہے، ایثار کے بغیر جو نہیں ہو سکتا۔ جی یعنی یہ شاید انتہائی بالا ترین منزل ہے پڑوسی کے حقوق کی، کہ انسان نہ صرف یہ کہ اذیت نہ دے بلکہ اگر اذیت ہو بھی رہی ہے تو اس پر برداشت کرے، صبر کرے، اسے برداشت کرے۔ یقیناً امام کاظم علیہ السلام نے اس حوالے سے بہترین آپ کی حدیث ہے، شاید یہ پیغام پہنچ جائے، اور امید ہے کہ اس وقت ناظرین نے اس بات کی شرح اس حدیث کی دیکھی ہوگی، اور ہم سب آج امام مصطفیٰ جعفر علیہ السلام کی شہادت کی یاد منانے کے لیے، آپ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ دعا کریں کہ پروردگار باب حوائج کے طفیل مصطفیٰ جعفر علیہ السلام کے صدقے ہم سب کو بہترین پڑوسی ثابت ہونے کی توفیق عنایت فرما، اور پروردگار تیری طرف سے آنے والے تیرے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی حقوق پڑوسیوں کو بیان کیے ہیں، پروردگار ہمیں اپنے غصوں پر کنٹرول کے ساتھ اور پڑوسیوں کے تمام حقوق کو دیکھنے کے ساتھ ان کو ادا کرنے اور ان کے ساتھ بہترین ایک حسن جوار جو حدیث کا مصداق ہے بننے کی توفیق عنایت فرما۔ اور یقیناً ناظرین، کوئی انسان کسی بھی نیکی کے لیے اپنا قدم اٹھاتا ہے وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک پروردگار عالم کی تائید اور نصرت اسے حاصل نہ ہو۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ انسان مومن ایک انسان جو عاجز ہے، جس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، وہ یقیناً ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا ہے جب تک اس کے پروردگار کی نصرت تائید اس کے ساتھ نہ ہو۔ تو ہمیں دعا سب سے پہلے اس بات کی کرنا چاہیے کہ پروردگار ہماری نصرت کرتا رہے اور ہمارا مؤید بنا رہے، تائید کرتا رہے، اس کی توفیق ہمارے شامل حال رہے۔ ناظرین، امید ہے انشاءاللہ پروردگار ہمیں توفیق دے گا۔ جس دن ہم کسی امام علیہ السلام کی ولادت یا شہادت کی یاد میں مصروف ہوتے ہیں تو ہمارے لیے خاص موقع ہوتا ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو سنوارنے کے لیے دعا کریں، اور یقیناً پروردگار عالم قبول کرنے والا ہے، کیونکہ اس نے خود دعا کے حوالے سے ہمیں نصیحت کی۔ اس وقت ناظرین ایک بار پھر ہم آپ کو بتا دیں، آپ دیکھ رہے ہیں کاظمین میں جو امام مصطفیٰ جعفر علیہ السلام کے حرم میں جانے والے، پیدل چل کر سفر کرنے والے یہ ماشئین، یہ زائرین جو مولا کی بارگاہ میں پیدل جا رہے ہیں، ان کا ایک وقار ہے۔ ان کے خیریت سے زیارت کے بعد اپنے اپنے گھر پہنچنے کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ یقیناً اس وقت سب کے سامنے بغداد کے حالات ہیں اور زمانے کے حالات ہیں، بالخصوص عراق کے حالات ہیں، تو ہمیں خاص دعا کرنا چاہیے ان تمام زائرین کے لیے جو وہاں بغداد پہنچ رہے ہیں امام کاظم علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے۔ پروردگار سب کو خیریت کے ساتھ زیارت کے بعد واپس پلٹائے۔ اور ناظرین ساتھ ہی آپ کو بتا دیں، ہر بار کی طرح آپ ہمارے لائیو پروگرام میں کالز کے ذریعے شریک ہو سکتے ہیں، اور میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو ہی آپ کی کال ہادی ٹی وی میں آئے، آپ امام کاظم علیہ السلام کے حوالے سے کوئی قول، آپ کی کوئی بہترین حدیث یا کوئی بھی ایک اچھا پیغام اگر آپ کے پاس ہے تو ضرور شیئر کیجئے تاکہ ہمارے ناظرین مزید استفادہ کر سکیں اور ہم بھی مستفید ہوں گے۔ اپنے کالر سے امید رکھیں گے کہ امام مصطفیٰ جعفر علیہ السلام کا کوئی قول، آپ کی کوئی حدیث، آپ کا کوئی پیغام
لے کر آپ ضرور حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ ناظرین آپ اسکرین پر نمبر دیکھ رہے ہیں اور کالز کے ذریعے شریک ہو سکتے ہیں۔ آقا آپ کی اجازت سے کالرز کو ہم شامل کریں گے۔ سب پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لبیک یا امام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لبیک یا امام۔ لبیک یا امام، اپنے تعارف کے ساتھ شروع کیجیے گا بات اور پرسا مولا کو آپ اس وقت کون ہمارے ساتھ ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں فریدہ بطول فرام پاکستان سندھ سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے، بسم اللہ کیجیے، امام کی بارگاہ میں پرسا پیش کیجیے، سلام کر سکتی ہیں۔ جی میں امام جعفر صادق علیہ السلام بیوی حمیدہ خاتون علیہ السلام کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا پرسا پیش کرتی ہوں۔ یا امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کو اپنے بیٹے کا میں تہہ دل سے پرسا پیش کرتی ہوں اور مانگتی ہوں کہ ہر ایک مومن کے دل کی دعائیں قبول ہو۔ الہی آمین۔ السلام علیکم یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، السلام علیکم یا باب الحوائج، السلام علیکم یا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ہیلو شاک بھائی، جی آپ میرے بھائی کے لیے دعا مانگیے گا، آپ میرے دو بھائی ہیں ان کے لیے دعا مانگیے گا کہ اللہ انہیں معرفت اہل بیت عطا فرمائے۔ الہی آمین انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، پروردگار معارف اہل بیت جیسی دولت ہم سب کو اس سے نوازے، اور یقیناً بہترین آپ کی دعا ہے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کی معرفت اور ان کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ دے، تاکہ ہم ایک یقیناً اندر سے جو ہماری انسانیت ہے اسے ظاہر کر کے کامل انسان بن سکیں۔ زیادہ سے زیادہ دعا کرنا چاہیے، پروردگار موفق فرمائے گا۔ اور بہت شکریہ، اگلے کالر سے ہم امید کریں گے کہ آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، امام کاظم علیہ السلام کی اس یاد میں ہمارے ساتھ ضرور شریک ہوں گے اور کوئی پیغام، کوئی قول، آپ کی کوئی حدیث لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ اگلے کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لبیک یا امام۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، لبیک یا امام۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، پروگرام لبیک یا امام میں خوش آمدید کہنا چاہیں گے، تعارف کے ساتھ شروع کیجیے گا بہن اپنی بات۔ خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں جی، اور ایک نوع پیش کرنا چاہتی ہوں تاکہ وہ میٹھی آواز ہے۔ جی بالکل بالکل، بسم اللہ کیجیے، بسط خلوص۔ کال ڈراپ ہو گئی ہمارے معزز کالر کی۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لبیک یا امام۔ لبیک یا امام، لبیک یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ تمام مومنین کو اس کا قبول ہو۔ امام کا پاکستان سے بات کر رہا ہوں، شفقت بلوچ۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو یہ پرسہ قبول ہو۔ اور ایک امام کی ایک حدیث، امام کا ایک بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جب امام قید میں تھے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب قید میں تھے تو کسی نے پوچھا کہ مولا قید میں آپ کو اتنی تنگ قید ہے تو سب سے زیادہ تکلیف کب ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس وقت سب تکلیف ہوتی ہے، سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب موسیقی کی آواز میرے کانوں پہ پہنچتی ہے، یہ موسیقی بجائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو موسیقی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر مومن کو عہد کرنا چاہیے آج کے موقع پر کہ وہ موسیقی کم از کم نہ سنیں۔ بہت شکریہ، احسنتم، پروردگار سلامت رکھے۔ بہت سی خوبصورت پیغام آپ نے دیا۔ آج ہم امام کاظم علیہ السلام کی اس شہادت کی مناسبت سے اپنے امام سے ہر انسان اپنی جگہ بیٹھ کر وعدہ کرے اور اللہ سے دعا کریں کہ ہم امام کے اس فرمان، امام کے اس قول اور امام کو جس سے اذیت ہوتی تھی، اس کو سن کر ہم وعدہ کرتے ہیں امام سے کہ آج کے بعد ہم موسیقی کے قریب نہیں جائیں گے اور میوزک نہیں سنیں گے۔ وہ انسان جو ویسے امید نہیں ہے کہ محبین اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہو اور موسیقی کو دوست بھی رکھتا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لبیک یا امام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا امام، لبیک یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، لبیک یا امام محمد ذکی الجواد علیہ السلام۔ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت پر بے حساب، ان کی عظمت پر بے حساب درود و سلام پیش کرتی ہوں۔ شیخ بھائی السلام علیکم۔
इंतहाई काबिल एहतराम मौलाना साहिब, अस्सलाम वालेकुम। शेख भाई, मैं पाकिस्तान के शहर नारवाल से मिसिस शोज़ा पसंद बात कर रही हूँ। पहले तो मैं अपने ज़माने के इमाम यूसुफ ज़हरा, वारिस काबा, मेहदी दौरा को, इसके बाद आपको, मौलाना साहिब को और हादी टीवी की पूरी टीम को, हादी टीवी के नाज़रीन और सामाइन को इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की दर्दनाक शहादत पर ताज़ियत पेश करती हूँ। शेख भाई, आपको और आपकी पूरी टीम का इंतहाई शुक्रिया कि आप अहले बैत की खुशी के साथ खुशी और उनके गम के साथ गम मनाते हैं। आपके इस नूरानी और मालूमाती प्रोग्राम को देखने और उसको सुनने से हमारी इल्म, मार्फत, ईमान की बुलंदी में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। इसका तमाम तर क्रेडिट आपको और आपकी पूरी टीम को जाता है। परवरदिगार आलम आप सबको दुनिया और आखिरत की कामयाबियां अता फरमाए। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बदतरीन बंदा वो मुनाफिक है जिसके 2 चेहरे और 2 जुबानें हों। अपने भाई को देखकर इसकी खूब तारीफ करे और उसकी गैर मौजूदगी में उसे जलील कर दे। भाई को मिले तो हसद करे और जब वो किसी परेशानी में मुब्तला हो तो उसे छोड़ दे। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शान में आपकी इजाजत से और इमाम के करम से यही कहूंगी, है साथ में इमाम को कासिम लक़ब मिला। मूसा है नाम जाफर सादिक के लाल का, जो अपनी पूरी जिंदगी बस कैद में रहा और कैद को भी साहिब इज्जत बना दिया। अल्लाह एक है, पंचन 5 है, इमाम 12 है, मासूम 14 है। अल्लाहुम्मा जिल वली कल फरक। आप सबकी दुआओं की मोहताज मिसिस शोज़ा पसंद फ्रॉम पाकिस्तान नारवल। हादी टीवी की पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। जहाज़ मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की अज़मत पर बुलंद तक सलावत। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम वलअन अअदाहुम। बहुत शुक्रिया। परवरदिगार आपको सलामत रखे और खुश रहिए, हमेशा इसी तरह हमारे प्रोग्राम की खूबसूरती के साथ हिस्सा बनती रहिए। बेहतरीन कॉल आपने पेश किया। इसी तरह नेक्स्ट कॉलर भी इंशाल्लाह हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। लब्बैक या इमाम। वालेकुम सलाम। लब्बैक या इमाम जी, मुझे बारगाह में इमाम मौला अली की दरगाह में मुझे सलाम पेश करना है। जी बिल्कुल, बसत खुलूस, बिस्मिल्लाह फरमाइए। अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला असहाब हुसैन व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई हमारे लिए दुआ करें कि हम भी मौला की बारगाह में हाजिर हो, मेरे बच्चे में, और हम सब इंशाअल्लाह इमाम मासूमीन की ज़ायरीन को पहुंचे जल्द अज जल्द हमारे इंतजार को ये असबाब पैदा करे, हमारी मौला खुशियों में इजाफा करे और हमारे गमों में कमी करे और हमारी मग़फ़िरतों की, हमारी मरहूमीन की मग़फ़िरत इलाही हो जाए। आप दुआओं में याद करिए। हत्मन इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। परवरदिगार आपको सलामत रखे और इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत पर ख़ास दुआ देना चाहेंगे तमाम मुतमन्नीन हज़रात, बिलखुसूस वो जो शौक़ रखते हैं परवरदिगार इमाम काज़िम बाब हवाइज के तुफ़ैल सबको तौफ़ीक़ इनायत फरमाए और असबाब मुहैया फरमाए कि आप ईरान इराक़ सरज़मीन मुक़द्दस पे पहुँचें और इन मकामात मुक़द्दसात की ज़ियारत का शरफ़ हासिल करें इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। लब्बैक या इमाम। लब्बैक या इमाम। वालेकुम अस्सलाम जी। शेख हावल हुसैन बोल रहा हूँ जी, मोची गेट से, लाहौर पाकिस्तान से। जी बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे? लब्बैक। इमाम जाफर सादक से उनके बेटे का जो अफसोस करते हैं और इमाम मूसा काज़िम जो है सलाम पेश करते हैं कि उनकी शहादत है। तो ये है कि हम उनको जो है, हमारे जब हम ज़ियारतों के लिए आए थे तो इधर बम चला था जी। तो ये है कि इधर जो है 32 आदमी शहीद हो गए थे, लेकिन ये है कि जब जिंदा थे तब भी उनके लिए मुश्किल थी, जब अब कब्र है उनकी, रोजा है, इसके लिए भी मुश्किल है। हम पाक पड़ोसी के दुआ करते हैं सदका मोहम्मद आले मोहम्मद का, ये है कि जो दुश्मन है उनका तो ख्वाब ना हो, उनका तो पाकिस्तान, क्योंकि ये है कि ये सब सऊदी अरब चलाने आ रहा है। बहरहाल यहाँ पर हम दुआगो हैं, परवरदिगार हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुहिब्बीन अहले बैत अत्हार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के लिए, इनकी तौफ़ीक़ के लिए, इनके खैर के लिए, ज़ियारत पे जो भी हज़रात आए हैं इनकी वापसी घर खैर से हो, इसके लिए दुआ करना चाहिए। अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लब्बैक या इमाम। हेलो। लब्बैक या इमाम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर हम पाकिस्तान से बात कर रहे हैं कि आपका प्रोग्राम जो चल रहा है वो देख रहे थे बराह रास्त।
جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے سر. ہمارے حق میں بھی دعا مانگے سر. آپ وہیں پہ اسٹوڈیو سے بیٹھے ہیں سر؟ جی جی ہلو جی، اس وقت ہم جوار امیر المومنین علیہ السلام سے براہ راست آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی آواز بھی اس مقدس سرزمین پر پہنچ رہی ہے. آپ خود بھی یہاں پر دعا طلب کر سکتے ہیں، ہم بھی انشاءاللہ آپ کی طرف سے نائب رہیں گے. سر ہم خوشی محمد بات کر رہے ہیں سر پاکستان سے. تو جی جی، بہت شکریہ. پروگرام لبیک یا امام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. آپ اپنی حاجتیں طلب کر سکتے ہیں. عرض کر رہا ہوں اس وقت آپ کی آواز پہنچ رہی ہے اس مقدس سرزمین پہ. بہرحال ہم بھی دعا دینا چاہیں گے اور آغا صاحب سے بھی چاہیں گے آپ کو دعا میں یاد رکھیں گے. حوائج دنیا اخروی اللہ پوری کرے انشاءاللہ. الہی آمین. بحق باب الحوائج. الہی آمین. بحق باب حوائج. پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ایسا بنا دے جیسا وہ ہمیں خود دیکھنا چاہتا ہے، اور دنیا اور آخرت میں پروردگار موفق فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لبیک یا امام. وعلیکم السلام. مولا آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے پروگرام کو جو ہم گھر بیٹھوں کو ہر خوشی غمی میں شامل رکھتے. میں بڑے عرصے سے ملا رہی ہوں کال. تو بیٹا مجھے آپ کا نام تو بھی بھول گیا، لیکن آغا صاحب کو، آپ کو، پورے عالم اسلام کو، مومنین کو، مومنات کو مولا کی تعزیت پیش کرتی ہوں. اور میں بھی اور سب پورے مومنات مومنین مولا کے غم میں ہم شریک ہیں، اور خصوصی دعا کرتی ہوں میری پوری زندگی گزر گئی اور بس یہی دعا مانگتی ہوں کہ مولا بس 12-14 کی زوار بنا دے. میں بہت غریب عورت ہوں، لیکن وہ غریب نہیں ہوتے جن کے دلوں میں آل محمد کی خوشی اور غم ہوتا ہے. تو کروڑ دعا کی ایک دعا کہ زہرا کے بیٹے کا مولا ظہور جلد فرمائے. ہم اپنے لیے تو دعائیں مانگ رہے ہیں نا، اپنے لیے میں دیکھ رہی تھی، اپنے لیے ہم سب دعائیں مانگ رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے دشمنان دین کے لیے. لیکن وہاں سب سے جو دعائیں اس وقت ہمیں ضرورت ہے وہ حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام کی، اور ہر خوشی غم میں اس کی دعا منگوائی جائے تاکہ انتقام خون حسین لینے والا آ جائے اس دنیا میں. اور میں اپنی طرف سے سلام پیش کرتی ہوں امام زمانہ کو اور ان کی چھت کو، اور خصوصاً امام کاظم علیہ السلام کو. اور آپ سب علماء کو، جتنے یہ علماء صاحب بیٹھے ہیں آغا صاحب، اور میری طرف سے خصوصی دعا کروائیں. لائٹ چلی گئی ہے تو میں زیارت تو نہیں کر سکی، لیکن شکر ہے آپ یہ میری کال مل گئی ہے. ٹھیک ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے. ہادی چینل کو امام زمانہ علیہ السلام کی آمد تک یہ قائم و دام رہے اور منکر امام مولا انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے. بہت شکریہ. پروردگار آپ کو بھی سلامت رکھے. ایک بہترین ناظرین ہمارے اس معزز کالر نے بہت ہی خوبصورت توجہ ہمیں دلائی، جو کہ نہایت ضروری ہے. ہم اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنی تمام تمناؤں کے لیے دعا کر رہے ہیں. آج بحق باب حوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے ایام میں ہم بیٹھے ہیں. ہمیں اپنے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کی تعجیل کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنا چاہیے، بلکہ اپنی دعا کا آغاز ہی بعد میں کریں، پہلے ہم اپنے امام کی تعجیل کے لیے دعا کریں. یقیناً ہم وہ خوش نصیب افراد ہیں کہ ہمارے امام ہیں، لیکن اس حوالے سے یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم اپنے امام سے ملاقات نہیں کر سکتے، امام کو نہیں دیکھ سکتے. ہمیں خاص اپنی دعاؤں میں امام کو ضرور شامل رکھنا چاہیے. اگلے کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لبیک یا امام. وعلیکم السلام. لبیک یا امام. السلام علیکم یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. جی معزز کالر، آپ کی آواز پہنچ رہی ہے. آپ امام کی بارگاہ میں پرسہ پیش کر سکتے ہیں اور دعا اور اپنی حاجت طلب کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. پروردگار سلامت رکھے، آپ کی تمام حاجتیں بحق باب حوائج پوری ہوں. اور ہمارے اس وقت کے ہادی ٹی وی کے تمام ناظرین جو ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں اور اپنی گھر ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، تمام ناظرین اور بالخصوص تمام کالرز میں جو حضرات بھی
جس کسی کی کوئی بھی دنیاوی اخروی حاجت ہے پروردگار بحق باب حوائج بحق موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سب کی تمام حاجتوں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ، اور پروردگار ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم باب حوائج کے زیادہ سے زیادہ فرامین پہ عمل پیرا ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لبیک یا امام۔ لبیک یا امام باب الحوائج۔ خوش آمدید کہنا چاہیں گے بہن تعارف کے ساتھ۔ علیکم السلام، اس وقت کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں پریا کے ساتھ خانپور ہے، اس کے ساتھ بات کر رہی ہوں، خانپور شہر میں۔ تو لبیک یا امام سخی باب الحوائج، مولا اس پاک شہادت کے صدقے ہماری دل کی حاجت پوری کرے اور امام زمان علیہ السلام کا جلد ظہور کرے، اور مولا آپ سب کو اپنی سخی باب الحوائج کے صدقے سب کو اپنی مان میں رکھے۔ دل سے یہ دعا کریں، دل سے یہ دعا کریں مولا ہمیں اپنا گھر دے دے، ہمارا گھر نہیں ہے، ہم بے گھر ہیں۔ پروردگار بحق باب حوائج بحق باب الحوائج پروردگار آپ کے لیے گھر مہیا فرمائے گا انشاءاللہ۔ خاص میں آپ کے لیے بہن دعا کروں گا انشاءاللہ، آغا صاحب سے بھی گزارش ہے دعا فرمائیں گے انشاءاللہ، اور پروردگار بحق موسیٰ بن جعفر علیہ السلام آپ کی مشکل آسان فرمائے گا۔ بہت شکریہ۔ اسی طرح ہمارے تمام ناظرین اور تمام کالرز میں جو بھی حضرات بے گھر ہیں یا اس کے علاوہ جو بھی مشاکل ہیں، پروردگار بحق حلال مشاکل علی بن ابی طالب علیہ السلام تمام ناظرین کی مشاکل کو حل فرمائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لبیک یا امام۔ اپنی جاب کے معاملے میں بہت پریشان ہے، میرے لیے بھی دعا کروائیے۔ جی انشاءاللہ اس وقت ہادی ٹی وی پر ہزاروں لاکھوں افراد براہ راست دیکھ رہے ہیں، سب آمین کہتے ہیں، یقیناً اہمیت ہے دعا کی۔ پروردگار آپ کے بھی تمام امور آسان فرمائے، آپ کی جاب کی مشکل برطرف ہو انشاءاللہ، پروردگار برکت عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ مزید کچھ کہنا چاہیں گی بہن؟ بہت شکریہ۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار آپ کے اس جاب کی مشکل کو حل فرمائے گا انشاءاللہ، اور ہم سب کو پروردگار اپنی مرضی میں راضی رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اپنے فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم سارے اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا چاہیے اور خوش رہنا چاہیے اور اس سے متمسک رہنا چاہیے اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے بہترین وسیلے کے ساتھ، کہ جو امتیازی صورت اس قوم کو حاصل ہے کہ ہمارے پاس بہترین وسیلہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لبیک یا امام۔ لبیک یا امام۔ کال ڈراپ ہو گئی۔ ہمارے ناظر جو بھی تھے پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، جو حاجت لے کر وہ آئے تھے، کال کرنا چاہتے تھے، ناظرین تک اپنی بات پہنچانا چاہتے تھے، ان کے لیے دعا کریں گے، پروردگار انہیں انشاءاللہ موفق فرمائے۔ یقیناً ہادی ٹی وی کے بہت سے ناظرین نے یہ بتایا کہ ہم لائیو کالز کے ذریعے جو دعا کرواتے ہیں یا جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے۔ میں یہاں پر ایک بات بار بار عرض کرتا ہوں، کیوں نہ قبول ہو یہ دعا جسے ہزاروں لاکھوں افراد دیکھ رہے ہیں اور ساری دنیا میں آمین آپ کی دعاؤں پر کہا جا رہا ہے۔ پروردگار نہ جانے کب کس کی آمین، نہ جانے کب کس کی دعا کو ایک دم قبول کرے، اس لیے میں بار بار اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ دعاؤں میں وسعت پیدا کریں، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے تمام احباب کے لیے، تمام اعزاء کے لیے دعائیں کریں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لبیک یا امام۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، لبیک یا امام۔ لبیک یا امام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ جی معزز کالر آپ آن ایئر ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میرے ماں باپ کے لیے دعا کرنی ہے۔ جی بالکل دعا فرمائیے۔ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی حضری مقدس ہے، سخت بالکل آپ کی اسکرین پر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں باب حوائج کے توفیل، آپ اپنی حاجتیں طلب فرمائیے، انشاءاللہ پروردگار عالم پوری کرے گا۔ مولا پنچم باغ ہمارے ماں باپ کو زیارتوں کے لیے بلائے، ہماری یہ دعا ہے امام کی، امام سب مومنوں کی پوری فرمائے۔ الہ آمین، الہ آمین۔ بہت شکریہ۔ ہم بھی دعا کرنا چاہیں گے پروردگار تمام برادران کے والدین کو، سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ یہ مقامات مقدسہ کی زیارت کی جن کا
یقیناً ایک بڑا شرف ہے، سب کے اسباب پروردگار سب کے لیے مہیا فرمائے اور توفیق دے کہ ہم سب مل کر براہ راست امام کی بارگاہ میں پہنچیں اور اپنا سلام پیش کریں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لبیک یا امام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لبیک یا امام۔ لبیک یا امام، پروگرام لبیک یا امام میں خوش آمدید کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ کیجیے اپنے تعارف کے ساتھ۔ میرا نام بکر ہے جی، سالکوٹ پاکستان سے بول رہا ہوں جی بہت شکریہ، کیا کہنا چاہیں گے؟ اسلام پیش کرتا ہوں جی، میری فیملی کے لیے دعا کریں انشاءاللہ۔ مزید کچھ کہنا چاہیں گے برادر؟ بہت شکریہ، پروردگار سلامت رکھے اور آپ کی تمام حوائج پوری ہوں۔ ناظرین ایک بار ہم آپ کو بتا دیں، جو ہی آپ کی کال ہادی ٹی وی میں کنیکٹ ہوتی ہے آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کم کر دیں تاکہ سہولت سے اچھے سے آپ کی آواز ہم تک پہنچ سکے اور آپ کی بات کا جواب دیا جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لبیک یا امام۔ ٹھیک ہے امام، موقع میری عرضی ہے کہ جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں اور جتنے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں۔ جی بہن بہت شکریہ، پروردگار ہمارے تمام کالرز جو کال کے ذریعے ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ان سب کے لیے خصوصی دعا ہم دینا چاہیں گے، اور تمام ناظرین کو بھی قبلہ کالز کا سلسلہ تقریباً تمام ہوا اور ہم اپنی اس پروگرام کو کلوزنگ کی طرف لے جائیں گے اس آخری ایک پیغام کے ساتھ، چونکہ ہم بات کر رہے تھے تربیت کے حوالے سے اور پھر اس کے بعد ہم پہنچے امام کی اس حدیث پر کہ جس میں امام کاظم علیہ السلام نے پڑوسیوں کے حقوق کو اس انداز سے پیش کیا کہ شاید انتہائی بالا منزل پر لے جا کے رکھا کہ صرف یہی نہیں کہ ہم پڑوسی کو اذیت نہ دیں بلکہ اگر پڑوسی ہمیں اذیت دے تو ہم اس پر صبر کریں۔ میں اپنے ناظرین کے لیے ایک آخری